الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر خواب غفلت سے نکل جا ایک دن مرنا بھی ہے خواب غفلت سے نکل جا ایک دن مرنا بھی ہے اے مسلمان اب سنبھل جا ایک دن مرنا بھی ہے اے مسلمان اب سنبھل جا ایک دن مرنا بھی ہے 4 دن کی روشنی ہے پھر اندھیری رات ہے 4 دن کی روشنی ہے پھر اندھیری رات ہے آج موقع ہے بدل جا ایک دن مرنا بھی ہے جس طرف قرآن جنت کی بشارت دے تجھے جس طرف قرآن جنت کی بشارت دے تجھے اس طرف فوراً نکل جا ایک دن مرنا بھی ہے فکر کر عدلان ہر دم آنے والے وقت کی فکر کر عدلان ہر دم آنے والے وقت کی ہر بدی سے آج ٹل جا ہر بدی سے آج ٹل جا ایک دن مرنا بھی ہے اے مسلمان اب سنبھل جا ایک دن مرنا بھی ہے اللہ رب العالمین خلاق عالم مالک کائنات خالق ارض و سما کے لیے سبھی طرح کی تعریف توصیف حمد و ستائش مدح و ثنا کے سبھی الفاظ و کلمات لائق اور زیبا ہیں درود و سلام ہوں اللہ تعالیٰ کے بھیجے گئے سبھی نبیوں پیغمبروں رسولوں کے اوپر خاص طور پر نبی امی محمد ابن عبداللہ کے اوپر بیش بہا درود و سلام نازل ہوں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ رب العالمین کا شکر احسان ہے کہ ابھی چند دنوں پہلے ہم عید الاضحیٰ کی مبارک سعادتوں سے لطف اندوز ہو کر گزر چکے ہیں اور حج بیت اللہ العظیم کی نعمت عظمیٰ سے اس عالم ارضی پر بسنے والے مسلمانوں کی ایک اچھی خاصی جماعت حج بیت اللہ العظیم کی سعادت سے مشرف ہو چکی ہے مولا تجھ سے یہ دعا ہے کہ جو وہاں تھے یعنی جنہوں نے حج بیت اللہ العظیم کا فریضہ انجام دیا ان کے حج کو قبول فرما لے اور جو یہاں تھے جنہوں نے تیری رضا کے لیے اے رب صرف تجھے راضی اور خوش کرنے کے لیے ذبیحے کی شکل میں جانور کی شکل میں قربانیاں پیش کی ہیں مولا تو یہاں کے رہنے والے سبھی مسلمانان کی قربانیوں کو قبول فرما لے آمین یا رب العالمین کیوں زندگی کا خلاصہ یہی ہے قرآن کہتا ہے اسی قربانی کے حوالے سے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اعظم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہلوایا اے نبی کہہ دیجیے اے نبی بتا دیجیے اپنے ماننے والوں کو خبر دے دیجیے کیا ان صلاتی ونسکی ومحیای
نماز، میری قربانی، میرا مرنا، میرا جینا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ زندگی بھی اللہ کے نام، زندگی میں جتنی بھی ساعتیں، جتنی بھی گھڑیاں، جتنے بھی اوقات، جتنے بھی لمحات ہم بتاتے ہیں، بتانے کے لیے اگر آئے تو صرف اللہ رب العالمین کے لیے بتانے کے لیے آئے۔ اور زندگی کے خاتمے پہ موت کا آنا یقینی ہے۔ اے اللہ، حیات بھی تیرے نام، موت بھی تیرے نام، اور حیات اور موت کے بیچ کی جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی نعمتیں، جتنے بھی اشیاء ہیں، جتنے بھی لمحات ہیں، جتنے بھی اوقات ہیں، یہ سب کچھ اللہ رب العالمین تیرے ہی نام۔ ایک مسلمان کی زندگی عبارت ہے کہ ہمیشہ ایسا ہی کام کرے جس کام سے اس کا رب اور اس کا مولا راضی اور خوش ہو۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ حج کرنے والے حجاج کرام نے اللہ کے اللہ کو راضی کرنے کے لیے حج کیا ہوگا۔ قربانی کرنے والے یہاں پہ بیٹھے لوگوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربانیاں کی ہوں گی، لیکن اس حج بیت اللہ العظیم کے اندر کون سے پیغامات پنہا اور پوشیدہ ہیں؟ پیغام کی جانکاری کے لیے آج کا یہ خطبہ جمعہ اسی عنوان کے ساتھ معنون کیا گیا ہے، حج کا پیغام کیا ہے؟ حج کے پیغامات تو بہت سارے ہیں، لیکن سب سے واضح پیغام جو حج کا ہو سکتا ہے وہ حج کے فضائل کے اندر مل سکتا ہے۔ حج کی فضیلتیں کیا ہیں؟ ایک شخص اپنا سب کچھ لٹا کے، اپنا مال لے کر کے، اپنی جان لے کر کے بیت اللہ الحرام کو جاتا ہے تاکہ وہ حج جیسے عظیم فریضہ سے سرخدوش ہو سکے، اسے ادا کر سکے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس حج کے بارے میں کہتے ہیں اور کرتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی ہے اور عمل بھی ہے۔ قول یہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جو لوگ حج کرنے کی طاقت رکھتے ہوں اور حج کی طاقت رکھنے کے باوجود حج کرنے کو نہ جائیں، ان کے لیے برابر ہے چاہے یہودی ہو کر مر جائیں، چاہے نصرانی ہو کر مر جائیں۔ یعنی طاقت رکھنے والے اگر حج کا فریضہ انجام نہیں دیتے ہیں اور اسی حالت پر ان کی موت ہو جاتی ہے تو ان کی موت حالت اسلام پر نہیں ہوتی ہے۔ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قولی فتویٰ ہے، فعلی فتویٰ بھی ہے۔ اپنے زمانے خلافت میں عمر بن خطاب امیر المؤمنین، خلیفہ دوم، خلیفہ ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختلف شہروں کے اندر، مختلف دیہاتوں کے اندر اپنے پاس سے اپنی عمارت اور حکومت کے چند نمائندوں کو بھیجا کرتے تھے کہ جا کے دیکھو فلاں گاؤں کے اندر کون سے لوگ ایسے ہیں جو حج کرنے کی پوزیشن میں ہیں، اللہ نے ان کو جسم کے حساب سے مضبوط بنایا، مال کے حساب سے مضبوط بنایا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کے لیے حج کو نکلنا چاہیے، لیکن وہ حج کرنے کو نہیں ہے۔ جا کے پتہ لگاؤ، پتہ لگا کر آتے تھے، حضرت عمر بن خطاب کو بتاتے تھے کہ اے خلیفہ مسلمین، امیر المسلمین، فلاں گاؤں، فلاں بستی، فلاں محلہ، فلاں شہر کے اندر یہ فلاں لوگ ہیں جو حج میں نکل سکتے تھے لیکن حج کو نہیں گئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ما ہم بمسلمین، ما ہم بمسلمین، ایسے لوگ مسلمان نہیں ہیں، ایسے لوگ مسلمان نہیں ہیں۔ کیا سمجھا اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ ہمارے یہاں حج پر نکلنے سے پہلے کے جو تانے بانے ہیں، جو جھمیلے ہیں، جو مشغولیات ہیں، جھوٹی مصروفیات ہیں، جو حیلے اور بہانے ہیں، ان کو چھوڑ دینا چاہیے۔ کیوں چھوڑ دینا چاہیے؟ یہ فتاوے ہیں اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے ارکان اسلام میں سے جو 5واں رکن ہے اسے جلدی سے ادا کرنے کی کوشش کرو، اس لیے کہ کوئی شخص نہیں جانتا ہے کہ اس کی اگلی زندگی میں اس کے ساتھ کون سا حادثہ پیش آنے والا ہے، اس کے اوپر کون سی مصیبت پیش آنے والی ہے۔ انسان حادثات کا شکار ہو جائے گا، مصیبتوں کی نظر ہو جائے گا، مصیبت آئی کہیں ایسا نہ ہو کہ موت نے آ کر کے دبوچا اور موت آ جانے کے بعد ایک لمحے کے لیے بھی کسی مرنے والے کو مہلت نہیں دی جاتی ہے۔ اس لیے اگر مہلت ہے، نیکی کمانے کی مہلت ہے، وقت ہے، فرصت ہے اللہ کے لیے حج پر جانے کی، تو حج پر نکلنا چاہیے تھا۔ کسی کو پتہ نہیں ہے آنے والا وقت اس کا کس کا کیسا ہوگا، مستقبل میں اس کے ساتھ کیا کچھ ہونے والا ہے، کوئی بتا سکتا ہے؟ نہیں بتا سکتا ہے، لیکن یہ ہر کوئی جانتا ہے موت آئے گی، موت آئے گی۔ اس کی جانکاری اللہ رب العالمین نے 100% لوگوں کو دے دی۔
لیکن جانکاری رکھنے کے باوجود جو موت کی تیاری نہ کرے اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں۔ اسی لیے کہا کہنے والوں نے الکیس من عمل نفسه لما بعد الموت، ہوشیار آدمی وہ ہے جو اس دنیا کی زندگی میں موت کے بعد آنے والی زندگی کی تیاری کرے، نیکیاں کمائے، اچھے اچھے کام کرے۔ یہ حج ہے۔ اس حج کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں العمرۃ الى العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ۔ عمرہ ایک عمرے سے دوسرے عمرے کے درمیان ہونے والے سبھی چھوٹے چھوٹے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے۔ یعنی اگر ہم نے عمرہ کیا، ابھی حج ختم ہو چکا ہے، ذوالحجہ محرم کے مہینے میں اللہ پھر توفیق دیتا ہے ربیع الاول کے مہینے میں گئے تو محرم سے لے کے ربیع الاول مہینے کے درمیان تک ہم سے جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور حج مبرور، حج مقبول، اللہ نے اگر کسی کا حج قبول فرما لیا، اس حج کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، حج مقبول کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه، جس نے حج کیا اور دوران حج اس نے فسق و فجور کے کام نہیں کیے، گالی گلوچ کے کام نہیں کیے، کتاب و سنت کے خلاف اس نے کوئی عمل انجام نہیں دیا، اس کے معاملات دوران حج لوگوں کے ساتھ اچھے رہے، حلال مال لے کر کے حج کو گیا، غلط عادتوں سے بچتا رہا، ایسے آدمی کا حج مقبول ہے۔ اور ایسے حاجی کو وہ ثواب ملے گا، گناہوں سے ایسے مکمل طور پر صاف اور پاک کر دیا جائے گا جیسے آج ہی اس روئے زمین کے اوپر اس کی پیدائش ہوئی ہو۔ اس کی پیدائش اس روئے زمین پر آج ہوئی ہو۔ جس طرح سے ایک بچہ ہوتا ہے، معصوم علی خطا ہوتا ہے، غلطیاں کرتا بھی ہے اگر تو اسے پتہ نہیں ہوتا کہ میں غلطی کر رہا ہوں یا اچھائی کر رہا ہوں۔ اسی طرح سے ایک حاجی کی مثال ہے، اللہ تعالیٰ اگر ان کے حج قبول کر لیتا ہے تو مکمل طور پر گناہوں سے پاک و صاف اللہ کے حکم سے ایسے حجاج کرام ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج کے تعلق سے اور عمرہ کے تعلق سے انما العمرۃ والحج تنفیان الفقر والذنوب کما تنفی القیر خبث الحدید۔ اے لوگو، حج و عمرہ تمہارے گناہوں اور تمہاری فقیری اور محتاجگی کو ایسے ہی دور کر دیتے ہیں جس طرح سے لوہے کی بھٹی لوہے کے اوپر لگے ہوئے میل کچیل کو، زنگ اور مرچے کو پورے طور پر صاف کر دیتی ہے۔ اللہ رب العالمین ان سبھی حجاج کے حج کو حج مقبول بنائے جنہوں نے اس سال حج بیت اللہ العظیم کی سعادت حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب مسئلہ یہ رہا کہ وہ تو حج ہے اور یہ قربانی ہے، دونوں یادگار ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام جن کی پوری زندگی مثالی ہے اور ساتھ میں سب سے واضح اور جلی وصف سب سے اہم خوبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہی بیان کی جاتی ہے کہ وہ شرک سے پاک تھے، مشرکین میں سے نہیں تھے، شرک اور مشرکوں سے بیزار تھے۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین۔ یقیناً ابراہیم علیہ السلام ایک امام تھے، ایک پیشوا تھے، ایک رہبر تھے، ایک قائد تھے، ایک ریفارمر تھے۔ ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے، اللہ کے احکام کی پیروی کرنے والے تھے، اللہ کی توحید کی طرف جھکنے والے تھے اور مکمل طور پر شرک سے بچنے والے تھے۔ سب سے پہلا پیغام حج کے اندر جو نکل کے آتا ہے وہ توحید ہوتا ہے۔ توحید کا پیغام کیسے ہے؟ ایک حاجی جب حج کی سواری پہ سوار ہوتا ہے، ہم نے مانا ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور دیگر ممالک سے حج کرنے والوں کا اکثر و بیشتر سفر ہوائی جہاز سے ہوتا ہے، فلائٹ سے ہوتا ہے۔ فلائٹ پر جب وہ قدم رکھتے ہیں اور قدم رکھنے کے بعد اکثر و بیشتر لوگ حج کے لیے احرام کا لباس پہن لیتے ہیں۔ احرام کا لباس پہن لینے کے بعد وہ تلبیہ پکارتے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ پورے طور پر توحید ہے۔ ایک حاجی اللہ کو پکار کر کے کہتا ہے اے اللہ میں تیرے دربار میں حاضر ہوں، اے اللہ میں تیرے دربار میں حاضر ہونا چاہتا ہوں، اے اللہ تیرا کوئی ساتھی شریک نہیں ہے، تو اکیلا ہے، تیرا کوئی مثل، تیرا کوئی شریک، تیرا کوئی ہمدر اور تجھ جیسا کوئی نہیں ہے۔ توحید ہے یہ۔ ایک بندہ حاجی مکمل طور پر اللہ کی توحید کا اقرار کر رہا ہوتا ہے۔ حجاج کرام جب اپنے وطن میں واپس آئے تو ان کی ذمہ داری بنتی ہے اس بات کی
کہ حج سے واپسی کے بعد وہ توحید کا پیغام لے کر کے واپس ہوئے ہیں. سماج اور معاشرے سے برائیوں کو ختم کرنا ان کی بھی ذمہ داری بن جاتی ہے. توحید کے خلاف بدعات و خرافات و شرکیات و منہیات مکروہات کو جڑ سے اور بے قبول سے اکھاڑ پھینکنے کی ذمہ داری سب سے پہلے حجاج کرام کی بن جاتی ہے. کیونکہ حج مکمل طور پر ایک ٹریننگ ہے, حج مکمل طور پر ایک پریکٹیکل ہے, حج پورے طور پر ایک اسکول, ایک مدرسہ ہے. ایک حاجی کو اس حج کے مدرسے کے اندر یہی سکھایا گیا ہے کہ تم موحد ہو, اللہ کو ماننے والے ہو, اس لیے اپنے سماج میں واپس جا کر کے اللہ کو ماننے کے لیے لوگوں کو بلاؤ گے, اسی کی دعوت ہوگی. دوسرا پیغام حج کے اندر جو ہے وہ یہ ہے کہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کی جائے. سنت کسے کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کیا, جو کہا, آپ کے سامنے جو کیا گیا اور آپ اس کے کرنے پر خاموش ہیں, ساری کی ساری چیزیں سنت ہیں. آپ کے عادات, آپ کے اقوال, آپ کے اعمال سنت ہیں. ہم کوئی بھی نیک کام کرنا چاہتے ہیں, ہمیں دیکھنا ہوگا یہ کام ہم نبی کی سنت کے مطابق کرنا چاہ رہے ہیں یا اللہ کے نبی کی سنت کے خلاف ہو کر کے یا جا کر کے کرنا چاہتے ہیں. نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے حساب سے ہمیں حج کرنا ہوگا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے میدان میں ہیں. آپ اپنی سواری اونٹنے کے اوپر سوار ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی موت کے بارے میں پہلے سے آگاہ کر دیا گیا ہے, اشارہ دے دیا گیا ہے. اے نبی, آپ حج کرنے کے بعد صرف چند ایام اور مہینے زندہ رہ سکو گے. وہ نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, معلم انسانیت, معلم کائنات, آپ سے بہتر معلم اس دنیا کے اندر نہ پیدا ہوا ہے اور انشاءاللہ نہ قیامت تک کوئی پیدا کر سکتا ہے یا پیدا ہو سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی کے اوپر, اپنی سواری کے اوپر سوار, صحابہ کرام آپ کے جھرمٹ میں آگے پیچھے دائیں بائیں ہو کر کے چل رہے ہیں. نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بار بار یہ الفاظ نکلتے ہیں, ایھا الناس خذوا عنی مناسککم فإنی لا ادری لا القاکم فیما بعد. اے لوگوں جو حج کے اندر آئے ہوئے ہو, مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو. حج کیسے کیا جاتا ہے, حج کے مناسک کیا ہے, حج کے ارکان کیا ہے, حج کے واجبات کیا ہے, حج کی شروط و آداب کیا ہے, ان تمام چیزوں کی جانکاری مجھ سے ملے گی. اور میرے صحابہ, ابھی میں تمہارے درمیان میں حیات ہو جیتا ہوں, حج کے میدان میں ہوں, تمہارے ساتھ میں حج کر رہا ہوں, تم میرے ساتھ حج کا فریضہ انجام دے رہے ہو, اس لیے حج کے طریقے تم مجھ سے سیکھ لو. کیوں؟ اس لیے کہ مجھے خود کو پتہ نہیں ہے کہ میں اس حج کو ادا کرنے کے بعد, حج کے فریضے سے فارغ ہونے کے بعد تمہارے درمیان کتنے دنوں تک زندہ رہ سکوں گا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بارہا یہ بتلایا جاتا ہے کہ نبی کائنات کے اندر آپ کا توحید کا مشن پورا ہونے والا ہے, اور توحید کی مشن, توحید کا یہ مشن جب پورا ہو جائے گا اللہ رب العالمین آپ کو اپنے پاس بلا لے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے درمیان مبارک مجلس میں تشریف فرما ہے. اسی مجلس کے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما ہے. آپ کے یار غار ہے, آپ کے رفیق سفر ہے, آپ کے کہیتے اور جگری ساتھی ہے. تن من دھن سے جنہوں نے ساتھ دیا, سب سے زیادہ ساتھ دیا, وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے الفاظ نکلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا ہے دو باتوں میں سے ایک چیز کو چننے کا. میرے سامنے دو آپشن رکھے, ایک آپشن کو مجھے اختیار کرنا ہے. آپشن اختیار یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا ہے کہ محمد جو میرے پاس ہے اس کو لینا چاہتے ہو, یا دنیا کے اندر جو کچھ ہے اسے حاصل کرنا چاہتے ہو. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, میں نے کہا اللہ تیرے پاس جو کچھ ہے میں اسی کچھ کو حاصل کرنا چاہتا ہوں. مجلس کے اندر بہت سارے صحابہ موجود ہیں, لیکن سارے صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اشارے کو سمجھنے سے قاصر ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف صحابہ دیکھتے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے, رو رہے ہیں, زاروں قطار رو رہے ہیں, رونے کا سلسلہ بند نہیں ہو رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل مبارک ختم ہو گئی. صحابہ جاتے ہیں ابو بکر صدیق کے پاس اور پوچھتے ہیں, ابو بکر تم کیوں رو رہے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعض روایات کے حساب سے کوئی جواب نہیں دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہو گیا,
انتقال ہو جانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا، جب ہمارے نبی کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو اختیارات میں سے ایک اختیارات کو منتخب کرنے کی بات کر رہے تھے تو اس سے اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو موت کا جام پلانے والا ہے، آپ وفات پانے والے ہیں۔ میں آپ کی وفات کی خبر کو سن کر کے غمگین ہو گیا تھا اور میرے ہوش و حواس اڑے سے جا رہے تھے۔ ایسے عالم میں اگر مجھے بتایا گیا میرا ساتھی مجھ سے بچھڑنے والا ہے، میرا جانا پہچانا شخص جس کا میں نے ہمیشہ ساتھ دیا ہے اور جس نے مجھ سے ہمیشہ محبت کی ہے، غار میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پناہ گزین ہیں، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سانپ یا بچھو نے ڈسا یا ڈنک مارا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تکلیف کو برداشت کیا، صبر کیا، لیکن صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ سے آنسو چھلک پڑے ٹپک پڑے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں، سوچا ابو بکر نے میرے ساتھی کو، میرے دوست کو، میرے خلیل کو، اللہ کے نبی کو، کائنات کے امام کی نیند کہیں خراب نہ ہو جائے، اس لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس غار ثور میں جہاں 3 رات تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں سے بچ کر کے پناہ لینے پہ مجبور ہو گئے تھے، اللہ کے نبی کو جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ لیکن جب تکلیف بہت زیادہ ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کے آنسو ٹپک پڑے۔ سرور کائنات پوچھتے ابو بکر کیا ہوا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی، اے کائنات کے امام و میرے دوست، مجھ کو بچھو نے ڈنک مارا یا سانپ نے ڈسا کوئی پتہ نہیں، لیکن تکلیف برداشت کرتا رہا، اب یہ تکلیف حد سے زیادہ، میری آنکھوں میں آنسو جو تھے وہ آپ کے اوپر پڑ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے ابو بکر، اے میرے دوست، تم نے یہ بات پہلے کیوں نہیں بتائی؟ دوست نے کہا، اے دوست کیسے بتاتا، میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہاری نیند میں خلل پڑے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر مقام پر ساتھ دینے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کے ان الفاظ کو سمجھا اور جب میں نے سمجھا مجھے ٹینشن ہوا، مجھے فکر ہوئی، اس لیے میں رو رہا تھا۔ اب دیکھیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں۔ بہرحال حج کا دوسرا جو سب سے اہم پیغام ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ پیغامات تو بہت سارے دیے جا سکتے ہیں، مثال کے طور پر حج کا پیغام ہے اجتماعیت، اتحاد و اتفاق کے ساتھ مسلمانوں کا رہنا، یہ مطلوب ہے، شریعت کا امر اور واضح حکم بھی ہے، لیکن اتحاد و اتفاق اگر ہماری صفوں میں نہیں ہے کہاں سے آئے گا اتحاد و اتفاق؟ دروس ہم روز لیتے ہیں، ہفتے میں تو کم از کم جمعہ کا یہ عظیم الشان درس ہوتا ہی ہے، لیکن دروس کی امت کتنا فائدہ اٹھا رہی ہے، اس فائدہ اٹھانے کی بات آتی ہے۔ حج کا ایک اہم پیغام ہے کہ اپنا تن من دھن سب کچھ اللہ کے لیے، شریعت کے لیے، اسلام کے لیے قربان کر دیجیے۔ آپ بتائیے ہم میں سے کتنے ایسے نوجوان ہیں جنہوں نے قربانی کے اس اہم فریضے سے اپنے آپ کو قربان کرنا سیکھا ہو؟ اپنے آپ کو قربان کرنے سے کہنے یہ سمجھ لیجیے گا کہ اپنے آپ کا گلا کاٹ لینا۔ مراد یہاں پہ یہ ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایسی عبادتیں کیجیے، عبادتوں میں اتنی محنت کیجیے کہ آپ کی ہر عبادت اللہ کے یہاں قبول ہو جائے۔ ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، ہم داڑھی پہ اسرا کراتے ہیں، صاف کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ساری سنتیں، ہم غلط کام کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں۔ دعویٰ کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربانی کرتے ہیں، سماج کو دکھانے کے لیے، گوشت خوری کے لیے۔ زمانہ کیا کہے گا؟ ایک سے دو سے تسلی نہیں ہوتی ہے، اللہ نے مال دیا، بے شک دیا ہے، کروڑا ہے خدا میں، لیکن جب بات دوسرے مقصد پہ آ جائے، دکھاوے کے لیے، نام کے لیے، ریا نمود کے لیے، تف ہے ایسی قربانی کے اوپر۔ کیوں؟ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ اے لوگوں، تمہارے یہ شکلیں، تمہاری یہ صورتیں، تمہارے یہ مال اللہ نہیں دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کا تقویٰ دیکھتا ہے، اللہ تمہارے اعمال
دیکھتا ہے مشرکین بھی قربانیاں کرتے تھے، عرب کے کافر بھی قربانیاں کرتے تھے، اور خانہ کعبہ کے دیواروں پر قربانی کا خون لے جا کر کے لیپ دیا کرتے تھے، وہ بھی اللہ کو راضی کرنا چاہتے تھے، لیکن اللہ نے ان کی قربانی قبول فرمائی؟ کیوں نہیں فرمائی؟ اس لیے کہ ان کا مقصد صرف دکھاوا ہے، ان کا مقصد اپنے بتوں کو راضی کرنا، ہمارا مقصد اللہ کو راضی کرنا، اور اللہ انہی چیزوں سے راضی ہو سکتا ہے جن چیزوں سے راضی ہونے کے لیے اس نے حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ میرے سننے سے زیادہ عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کتاب و سنت، قرآن اور حدیث کا متبع بن کر صحیح سلفی منہج سلف کا پابند ہو کر کے پکا اہل حدیث بن کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سماج و معاشرے کے اندر کسی بھی طرح کی جو برائی، خرافات، خفوات، منکرات، بے حیائیاں کو بھی ہیں، ان سب کو مٹانے کی ذمہ داری ہر ایک مسلمان شخص کی ہے جو ان کے مٹانے پر طاقت رکھتا ہے اور جانتا ہے کہ یہ چیز برائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو سماج کے اندر پھیلی ہوئی برائیوں کے خلاف لڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم آمين، واقتل من قتل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔